پہلا سلاطین 5واں باب۔ اسور کے بادشاہ ہیرام نے اپنے خادموں کو سلیمان کے پاس بھیجا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، اس لیے کہ ہیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا تھا۔ اور سلیمان نے ہیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا، کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں، جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا۔ اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے، نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار۔ سو دیکھ، خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے، جیسا خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کاٹیں، اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے، اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی اجرت تو کہے گا تجھے دوں گا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنا جانتا۔ جب ہیرام نے سلیمان کی باتیں سنی تو نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداوند مبارک ہو، جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک عقل مند بیٹا بخشا۔ اور ہیرام نے سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے، اور میں دیودار کی لکڑی اور صنوبر کی لکڑی کے بارے میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے، اور میں ان کے بیڑے بندھوا دوں گا تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تو ٹھہرائے، اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا۔ پھر تو ان کو لے لینا، اور تو میرے گھر آنے کے لیے رسد دے کر میری مرضی پوری کرنا۔ پس ہیرام نے سلیمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور صنوبر کی لکڑی دی، اور سلیمان نے ہیرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے 20,000 کور گیہوں اور 20 کور خالص تیل دیا۔ اسی طرح سلیمان ہیرام کو سال بسال دیتا رہا، اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بخشی، اور ہیرام اور سلیمان کے درمیان صلح تھی، اور ان دونوں نے باہم عہد باندھ لیا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائی۔ وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینے ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینے لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور ادونیرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا۔ اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے۔ اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد کھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ اور سلیمان کے معماروں اور ہیرام کے معماروں اور جبیلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ پہلا سلاطین 6واں باب۔ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس ذیو کے مہینے میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گرد گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی، یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی،
کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گرد گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے۔ سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مار تول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کی کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مقام ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذبح کو دیودار سے پاٹا، اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا، اور اس پورے گھر کو جب تک وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے دونوں کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا، اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا۔ دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے اس پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی اور ان پر سونا منڈھا، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔ ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا 4تھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے
اور دوسرے دروازے کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا، اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈھا، اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائی، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ 4 سال ذیو کے مہینے میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینے میں، جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ پہلا سلاطین 7واں باب۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا، کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا۔ اس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کے ستونوں کی 4 قطاروں پر بنا تھا، اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا۔ ہر قطار میں 15 شہتیر تھے، اور کھڑکیوں کی 3 قطاریں تھیں، اور تینوں قطاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا، اور سب دروازے اور چوکھٹیں مربع شکل کی تھیں، اور تینوں قطاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا۔ اور اس نے ستونوں کا برآمدہ بنایا، اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ، اور ان کے سامنے ایک ڈیوڑی تھی، اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے۔ اور اس نے تخت کے لیے ایک برآمدہ یعنی عدالت کا برآمدہ بنایا، جہاں وہ عدالت کر سکے، اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پاٹ دیا۔ اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برآمدے کے اندر دوسرے صحن میں تھا، ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا۔ اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے، جسے اس نے بیاہا تھا، اسی برآمدے کے ڈھب کا ایک محل بنایا۔ یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، جو ناپ کے مطابق اروں سے چیرے گئے تھے، اور ایسے ہی باہر بڑے صحن تک تھا، اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھی۔ یہ پتھر 10 ہاتھ اور 8 ہاتھ کے تھے، اور اوپر ناپ کے مطابق بیش قیمت پتھر یعنی گھڑے ہوئے پتھر اور دیودار کی لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اور بڑے صحن میں گردا گرد گھڑے ہوئے پتھروں کی 3 قطاریں اور دیودار کے شہتیروں کی 1 قطار ویسی ہی تھی جیسی خداوند کے گھر کے اندرونی صحن اور اس گھر کے برآمدے میں تھی۔ پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے ہیرام کو بلوا لیا، اور وہ نفتالی کے قبیلے کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹھٹھیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا۔ سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا، کیونکہ اس نے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے 2 ستون بنائے، اور ایک کا گھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا۔ اور اس نے ستونوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر 2 تاج بنائے، ایک تاج کی اونچائی 5 ہاتھ اور دوسرے تاج کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی۔ اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چوٹیوں پر تھے 4 خانے کی جالیاں اور زنجیر نما ہار تھے، 7 ایک تاج کے لیے اور 7 دوسرے تاج کے لیے۔ سو اس نے وہ ستون بنائے، اور ستونوں کی چوٹی کے اوپر کے تاجوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردا گرد 2 قطاریں تھیں، اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اور ان 4 ہاتھ کے تاجوں پر جو برآمدے کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سوسن کا کام تھا، اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور اس دوسرے تاج پر قطار در قطار گردا گرد 200 انار تھے۔ اور اس نے ہیکل کے برآمدے میں وہ ستون کھڑے کیے، اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا، اور ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا۔ یوں ستونوں کا کام ختم ہوا۔ پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک
بڑا حوض بنایا۔ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا، اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد 10 ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے حوض کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ لٹو 2 قطاروں میں تھے، اور جب وہ ڈھالا گیا تبھی یہ بھی ڈھالے گئے تھے، اور وہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، 3 کے منہ شمال کی طرف، اور 3 کے منہ مغرب کی طرف، اور 3 کے منہ جنوب کی طرف، اور 3 کے منہ مشرق کی طرف تھے۔ اور وہ بڑا حوض انہی پر اوپر کی طرف تھا، اور ان سبھوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا، اور دل اس کا 4 انگل تھا، اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح گل سوسن کی مانند تھا، اور اس میں 2000 بت کی سمائی تھی۔ اور اس نے پیتل کی 10 کرسیاں بنوائیں، ایک ایک کرسی کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح کی تھی، ان کے حاشیے تھے اور پڑوں کے درمیان بھی حاشیے تھے، اور ان حاشیوں پر جو پڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے، اور ان پڑوں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی، اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے، اور ہر کرسی کے لیے 4 پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے، اور اس کے چاروں پایوں میں ٹیکیں لگی تھیں۔ یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں حوض کے نیچے تھیں، اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے، اور اس کا منہ تاج کے اندر اور باہر 1 ہاتھ تھا، اور وہ منہ 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا، اور اسی منہ پر نقاشی کا کام تھا، اور ان کے حاشیے گول نہیں بلکہ چوکور تھے، اور وہ چاروں پہیے حاشیوں کے نیچے تھے، اور پہیوں کے دھرے کرسی میں لگے تھے، اور ہر پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور پہیوں کا کام رتھ کے پہیے کا سا تھا، اور ان کے دھرے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابھیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے، اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکیں تھیں، اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھی، اور ہر کرسی کے سرے پر 1/2 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی، اور کرسی کے سرے کی کنگنیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے، اور اس کی کنگنیوں کے پاٹوں پر اور اس کے حاشیوں پر اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا، اور گردا گرد ہار تھے۔ 10 کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا، اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت تھی، اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک حوض میں 40 بت کی سمائی تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور ان 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر 1 حوض تھا۔ اس نے 5 کرسیاں گھر کی دہنی طرف اور 5 گھر کی بائیں طرف رکھیں، اور بڑے حوض کو گھر کے دہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا۔ اور ہیرام نے حوضوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا۔ پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا، یعنی دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے، اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں، اور 10 کرسیاں اور 10 کرسیوں پر کے 10 حوض، اور وہ دیگیں اور بیلچے اور کٹورے، یہ سب ظروف جو ہیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے۔ بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور زرتان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈالا، اور سلیمان نے ان سب ظروف کو بغیر تولے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بہت سے تھے، سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا۔ اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان
جو الہام گاہ کے آگے 5 دہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز، اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مقام کے دروازے کے لیے اور گھر کے یعنی ہیکل کے دروازے کے لیے سونے کے قبضے۔ یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔